نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون قال النبي صلى الله عليه وسلم مدفوع بالأبواب لو أقسم بالله لأبرأه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری ماؤں اور بہنوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے نماز جمعہ کے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ ابھی خطبے کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو ہدایت دی ہے اور کچھ کام کرنے کا حکم فرمایا ہے اور کچھ کام سے منع فرمایا ہے، کچھ کاموں کو حرام قرار دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے، مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم میں سے کچھ مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو، اور اسی طرح سے عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ کیا بعید ہے کہ جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہوں۔ اور ایک دوسرے کو طعنے مت دو اور کسی شخص کو برے لقب سے اور برے نام سے نہ پکارو۔ اور فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد بری بات یہ ہے کہ کسی ایمان والے کو، مسلمان کو فاسق و فاجر کہا جائے، گناہ کار کہا جائے، بدکار کہا جائے۔ اگر تم ان برے کاموں سے باز نہیں رہو گے، اگر ان برے کاموں سے نہیں رکو گے، اگر ان برے کاموں سے توبہ نہیں کرو گے تو تم ظالم لوگوں میں سے ہوگے، یعنی کل قیامت کے دن تمہارا حشر ظالموں کے ساتھ میں ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم اس آیت کریمہ میں غور کریں، فکر کریں، سوچیں تو ہم کو معلوم ہوگا، پتہ یہ چلے گا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ احکم الحاکمین نے، رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو تین باتوں سے منع فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ تین کام ہرگز نہ کرنا، ان تین کاموں کے اندر مبتلا نہ ہونا، ان تین کاموں کے اندر ملوث نہ ہونا، اور ان تین کاموں کو حرام قرار دیا گیا۔ وہ تین کام کیا ہیں؟ ان تین کام میں سے پہلا کام یہ ہے کسی بھی شخص کا مذاق اڑانا، اس کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے کسی کو طعنے دینا، اس کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ کسی شخص کا برا لقب رکھ کر، کسی شخص کا برا نام رکھ کر اس برے نام سے اور اس برے لقب سے پکارنا۔ اور آخر میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر تم ان تین کاموں سے نہیں بچو گے تو تمہارا حشر ظالموں کے ساتھ ہوگا اور تم ظالم لوگوں میں شمار ہو جاؤ گے۔
پہلا کام جس سے منع فرمایا گیا ہے کہ کسی شخص کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ قرآن کریم نے بڑی تاکید کے ساتھ اور اللہ کے رسول نے بھی نہایت ہی سختی کے ساتھ اس بات سے منع فرمایا ہے اور اس بات سے روکا ہے کہ کوئی ایمان والا، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان مرد کا مذاق ہرگز نہ اڑائے، اور اسی طرح سے کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، اس کے ساتھ استہزاء نہ کرے، اس کے ساتھ تمسخر نہ کرے، اس کے مذاق اڑا کر اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اب آئیے سمجھتے ہیں مذاق کس کو کہتے ہیں۔ مذاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کے ساتھ ایسا تمسخر آمیز سلوک کرنا جس سے دوسرے کی تحقیر ہو، تذلیل ہو، یہ حرام ہے۔ اب کیا سمجھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کسی شخص کے ساتھ مذاقاً اور ہنسی کے طور پر ایسا سلوک کرنا، ایسا رویہ اختیار کرنا، ایسی بات کہنا محفل کے اندر، مجلس کے اندر کہ جس سے دوسرے شخص کی تذلیل ہو، جس سے دوسرے آدمی کو شرمندگی محسوس ہو کہ اس نے یہ بات مجھ سے کیسے کہہ دی۔ لہٰذا اس طرح سے دوسرے کے ساتھ رویہ کرنا، دوسرے کے ساتھ مذاق کرنا ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو ایک انسان سے پیدا کیا ہے، جب تمام انسانوں کا والد ایک ہے، فادر ایک ہے، جب تمام انسانوں کا مالک ایک ہے، خالق ایک ہے، پروردگار ہے، تو کسی بھی انسان کو دوسرے انسان کے اوپر کوئی بھی فوقیت نہیں ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان سے اعلیٰ و ارفع نہیں ہے، بلکہ تمام انسان ہونے کے اعتبار سے برابر ہے۔ لہٰذا کوئی شخص بھی دوسرے کا مذاق نہیں اڑا سکتا۔ اگر کوئی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان دوسرے انسان سے بڑھ سکتا ہے، وہ ہے تقویٰ، اور وہ ہے اللہ کے حکم پہ چلنا، نبی کے طریقے پر چلنا۔ آپ جتنے اللہ کے حکموں پر چلیں گے، آپ اپنی زندگی کے اندر جتنی بھی نبی کی سنتوں کو زندہ کریں گے، تو آپ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اور ان لوگوں کے مقابلے میں جو نبی کے طریقے کو نہیں اپنائے ہوئے، جو اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزار رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے اعلیٰ ہو جائیں، آپ ان سے ارفع ہو جائیں۔ لہذا کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کا مذاق اڑائے۔ مذاق اڑانے کا سبب کیا ہوتا ہے، اور ایک آدمی دوسرے آدمی کا مذاق کیوں اڑاتا ہے؟ مذاق اڑانے کے دو سبب ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا سبب مذاق اڑانے کا یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا مذاق اس وجہ سے اڑاتا ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو دوسرے انسان سے اونچا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو دوسرے انسان سے افضل سمجھتا ہے، اپنے آپ کو دوسرے انسان سے بڑا سمجھتا ہے، اور یہ وہ دل میں خیال لاتا ہے کہ میں اس انسان سے اعلیٰ ہوں، میرا مقام اور مرتبہ اس انسان سے اونچا ہے۔ لہٰذا وہ اپنے آپ کو دوسرے انسان سے اونچا سمجھ کر، بڑا سمجھ کر، اعلیٰ سمجھ کر، بڑے مقام والا سمجھ کر، بڑے مرتبے والا سمجھ کر، وہ ان تمام صورتوں میں دوسرے شخص کا، سامنے والے شخص کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، مذاق اڑانا تو دوسرے نمبر پر ہے۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے سے اعلیٰ سمجھنا، اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھنا، یہ خود ہی ایک بہت ہی بڑا جرم ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ تکبر ہے، اور تکبر اللہ رب العالمین کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ لہٰذا جو شخص کسی انسان کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اعلیٰ و ارفع سمجھ کر مذاق اڑاتا ہے، تو مذاق اڑاتے وقت وہ دو گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پہلا گناہ کیا؟ وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوسرا گناہ کیا؟ وہ دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، الکبریاء ردائی فمن ینازعنی فیہ عذبتہ،
کہ بڑائی اور کبریائی یہ میری چادر ہے، یعنی میرے علاوہ کسی کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں اعلیٰ ہوں، میں بڑا ہوں، میں افضل ہوں۔ میری یہ شان ہے، میری یہ شان ہے کہ میں اپنی کبریائی کو بیان کروں، میں یہ کہوں کہ میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں اعلیٰ ہوں، عرفہ ہوں۔ یہ میری چادر ہے، یہ میرا حق ہے۔ اور یاد رکھو، جو شخص بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ کر، اپنے آپ کو بلند مرتبے والا سمجھ کر میری اس چادر میں مجھ سے جھگڑے گا تو یاد رکھے میں اس کو سخت عذاب دوں گا، میں اس کو سخت تکلیف دوں گا۔ تو مذاق اڑانے کا پہلا سبب کیا ہوا؟ مذاق اڑانے کا پہلا سبب یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے انسان سے بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو دوسرے انسان سے اعلیٰ و عرفہ سمجھنا۔ دوسرا سبب کیا ہے مذاق اڑانے کا؟ مذاق اڑانے کا دوسرا سبب یہ ہے، وہ کیا ہے؟ دوسرے کو حقیر سمجھنا، دوسرے کو ذلیل سمجھنا، دوسرے کو کمتر سمجھنا۔ جب کوئی انسان دوسرے کو ذلیل سمجھتا ہے، دوسرے کو غریب سمجھتا ہے، دوسرے کو مفلس سمجھتا ہے، دوسرے کو کمزور سمجھتا ہے، تو وہ ایسی صورت میں سامنے والے شخص کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو مذاق اڑانے کے دو سبب ہوئے۔ پہلا سبب یہ کہ اپنے آپ کو اب اعلیٰ سمجھنا، اور دوسرا یہ کہ دوسرے کو حقیر اور ذلیل سمجھنا۔ جب یہ دونوں باتیں جمع ہو جاتی ہیں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بات پائی جاتی ہے تو ایک انسان دوسرے انسان کا مذاق اڑاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں کہنا چاہوں گا، آخر تم دوسرے کا مذاق کیوں اڑا رہے ہو؟ تم کس بات پر اترا رہے ہو؟ تم کس بات کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسرے سے بلند مرتبہ سمجھ رہے ہو؟ تم کس وجہ سے دوسرے کو کمتر سمجھ رہے ہو، دوسرے کو گھٹیا سمجھ رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس روپیہ و پیسہ ہے، مال و دولت ہے، تمہارے پاس گاڑی ہے، تمہارے پاس بڑے سے بڑا محل ہے، تمہارے پاس بڑے سے بڑا گھر ہے؟ کیا تم ان تمام نعمتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اعلیٰ عرفہ سمجھ رہے ہو اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہو؟ شاید تم یہ بھول گئے ہو، تمہارے پاس یہ جو نعمتیں ہیں، جو یہ انعامات ہیں، جو یہ احسانات ہیں، یہ اللہ کے عطا کردہ ہیں، تمہارا ان میں کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی جب چاہے ان انعامات کو، ان احسانات کو واپس لے لیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگ تھے کہ جن کو اپنے روپیے کا، اپنے پیسے کا، اپنے مال کا، اپنی دولت کا گھمنڈ تھا، اپنی گاڑی کا گھمنڈ تھا، لیکن جب وہ اس گھمنڈ میں مبتلا ہو کر دوسروں کا مذاق اڑاتے رہے، دوسروں کو کمتر سمجھتے رہے، تو اللہ نے ان کی رسی کو کھینچ لیا، اللہ نے حالات بدل دیے۔ وہ لوگ جو گاڑیوں میں چلا کرتے تھے، وہ لوگ جو اپنی دولت پر گھمنڈ کیا کرتے تھے، تکبر کیا کرتے تھے، وہی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑک پر اور روڈوں پر کٹورا لے کر بھیک مانگ رہے ہیں۔ لہٰذا اگر اللہ نے ہم کو مال و دولت دیا ہے تو ہمیں اس پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اے انسان، تو کس وجہ سے اترا رہا ہے؟ کس بات پر تو گھمنڈ کر رہا ہے اور اترا کر دوسرے کا مذاق اڑا رہا ہے؟ کیا تو اپنی طاقت پر اور اپنی قوت پر، اپنی صحت پر اترا کر دوسرے کو ستا رہا ہے، اس کا مذاق اڑا رہا ہے؟ شاید تم کو معلوم نہیں تمہارے پاس یہ جو صحت و تندرستی ہے کتنے دنوں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں اس کو چھین لیں، بیٹھے بیٹھائے، لیٹے لٹائے، آپ لیٹے ہوئے ہوں، آپ بیٹھے ہوئے ہوں، آپ محفل کے اندر ہو، مجلس کے اندر ہو، اللہ کی طرف سے کسی آزمائش کا حملہ ہو جائے، آپ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، پھر یہ کہ آپ اپنے پیروں پر چلنے کے قابل بھی نہیں رہیں، آپ دوسروں کے سہارے کے محتاج ہو جائیں۔ لہٰذا اپنے مال و دولت کے گھمنڈ میں آ کر، اپنی صحت و تندرستی کے گھمنڈ میں آ کر کسی بھی انسان کو ذلیل سمجھ کر، حقیر سمجھ کر اس کا مذاق اڑانا بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ یہ جو نعمتیں ہیں، یہ جو انعامات ہیں، اللہ کے عطا کردہ ہیں، لہٰذا ان کا حق یہ ہے کہ آپ ان کا سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اے پروردگار، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہم کو مال و دولت دیا ہے، اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ
آپ نے ہم کو ایک بہترین گھر دیا، بہترین گاڑی دی ہے، اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہم کو طاقت اور قوت دی ہے کہ ظالم ہمارے اوپر ظلم نہیں کر رہا۔ لہٰذا ان تمام نعمتوں کا اور انعامات کا صلہ یہ ہے، بدلہ یہ ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے احکام کے مطابق استعمال کرو، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ غرور میں آ کر، گھمنڈ میں آ کر دوسرے کو حقیر سمجھو اور ذلیل سمجھو، پھر اللہ ان کا مذاق اڑاؤ اور اللہ رب العالمین تمہاری رسی کو کھینچ لے، پھر تم کو لینے کے دینے پڑ جائے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلتا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک بدخصلت انسان نے، برے انسان نے آپ سے لڑائی جھگڑا کیا، آپ کو برا بھلا کہا، یہاں تک کہ وہ آپ کو برا بھلا کہتا رہا اور یہ کہہ دیا کہ تم کتے سے بھی بدتر ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم ہوتے اور ہم سے کوئی یہ کہتا کہ تم کتے سے بدتر ہو تو ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے اور کہتے کہ تم نے ہم سے یہ کیسے کہہ دیا میں کتے سے بدتر ہوں، اور پھر آپ اس کی جان تک کے لے لیتے۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا مقام بہت ہی بلند ہوتا ہے، انہوں نے کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ مرید نے کہا حضرت وہ شخص آپ کی شان میں اتنی گستاخی کرتا رہا، آپ کو برا بھلا کہتا رہا، یہاں تک کہ اس نے حد کر دی اور یہ کہہ دیا کہ تم کتے سے بھی بدتر ہو، آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس کا کیا جواب دوں کہ مجھ کو معلوم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کتے سے بدتر ہوں یا میں کتے سے اعلیٰ و ارفع ہوں، لہٰذا میں اس کے کہنے پر اس کو کس طرح سے جواب دے دوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ موت تم کو بھی آنی ہے، موت مجھ کو بھی آنی ہے۔ جب میرا موت سے سامنا ہو اور اللہ رب العالمین کے دربار عالی میں میری حاضری ہو جائے اور اللہ رب العالمین میرے گناہوں کو معاف فرما کر محض اپنے فضل و کرم سے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دے اور مجھ کو جنت میں داخل کرا دے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اے انسان، اے برے انسان، میں کتے سے بدتر نہیں ہوں بلکہ میں کتے سے اعلیٰ ہوں۔ یہ دیکھو اللہ رب العالمین نے مجھ کو جنت دی ہے، کتے کو اللہ رب العالمین نے جنت نہیں دی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر اللہ رب العالمین میرے گناہوں پر، میری غلطیوں پر، میری کوتاہیوں پر میری پکڑ فرما لے، میری گرفت فرما لے اور اللہ رب العالمین مجھ کو جہنم میں داخل کر دے، پھر میں یہ کہنے کا لائق نہیں ہوں کہ میں کتے سے اعلیٰ ہوں، بلکہ اس وقت جب مجھ کو جہنم میں داخل کر دیا جائے، مجھ کو جہنم کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے، تو اس صورت میں، ایسی حالت میں میں کتے سے بھی بدتر انسان ہوں، لہٰذا اسی لیے میں نے اس کا کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ معلوم ہوا، پتا چلا کہ ہم بہت ہی بڑے اللہ والے بن جائیں، ہم بہت ہی بڑے قطب بن جائیں، ہم بہت ہی بڑے ابدال بن جائیں، ہم بڑے سے بڑے عہدے پر، منصب پر فائز ہو جائیں، ہم کسی ملک کے وزیر اعظم بن جائیں، ہم کسی ملک کے صدر بن جائیں، لوگ ہماری تعظیم کرنے لگیں، لوگ تعظیم میں ہمارے ہاتھ چومنے لگیں، لوگ ہمارے لیے اپنی باہوں کو پھیلانے لگیں، لوگ ہمارا استقبال کرنے لگیں، لیکن حقیقت کا پتہ کب چلے گا؟ حقیقت کا پتہ جب چلے گا جب اللہ رب العالمین کے دربار میں ہماری حاضری ہو اور اللہ رب العالمین ہم کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دے، ہم کو جنت میں داخل کرا دے۔ تو ایسی صورت میں ہم قطب بھی جو دنیا میں تھے، لوگ ہمارے ہاتھ چوما کرتے تھے، لوگ جو ہماری تعظیم کیا کرتے تھے، وہ حقیقت میں سچ کیا کرتے تھے، لیکن اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم کو جہنم کا سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے اور ہم کو جہنم میں داخل کرا دیا جاتا ہے تو ہم اس تعظیم کے مستحق نہیں تھے۔ لہٰذا اپنے آپ کو اعلیٰ و ارفع سمجھنا اور دوسرے انسان کو کمتر سمجھنا اور کمتر سمجھ کر، غریب سمجھ کر اس کا مذاق اڑانا، یہ کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہم کسی کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ دوسرے کو غریب سمجھ کر، اس کو حقیر سمجھ کر مذاق اڑاتے ہیں۔ شاید ہم کو معلوم نہیں کہ اللہ رب العالمین نے غریب لوگوں کے لیے بڑے درجات رکھے ہوئے ہیں، جو ہم کو ظاہری طور پر غریب نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کا بہت ہی بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ غریبوں کے تعلق سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غریب لوگ امیر لوگوں کے مقابلے میں جنت میں 70 سال پہلے داخل ہو جائیں گے۔
इसलिए कि अमीर लोगों को हिसाब व किताब देना होगा कि ये जो उनके पास गाड़ियां थी, उनके पास जो बंगले थे, ये रुपया कहाँ से कमाया था, ये पैसा कहाँ से कमाया था, और ये रुपया व पैसा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमको दिया था, इसको तुमने कहाँ पर खर्च किया था, इसका तुमने कहाँ पर इस्तेमाल किया था। एक एक रुपये का, एक एक पैसे का, एक एक दिरहम का, एक एक दिनार का हिसाब देना होगा। और गरीब लोगों का हाल ये है कि वो गरीब लोग अमीर लोगों से 70 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। वो क्यों? वो इसलिए कि गरीब आदमी के पास एक टूटा फूटा मकान है, 2 जोड़ी कपड़े हैं, एक रखा हुआ है, एक पहने हुए, उसको ना चोरी का डर है ना उसको चोर का डर है। लिहाजा किसी इंसान को गरीब समझकर उसका मजाक उड़ाना हरगिज़ भी अल्लाह को काबिल कबूल नहीं है। गरीबों के ताल्लुक से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर और इरशाद फरमाया, मदफूउन बिल अबवाबि लौ अक़सम अलल्लाहि लअबराहु, कि बाज लोग और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके चेहरे पर धूल जमी हुई होती है, उनके बाल बिखरे हुए होते हैं। जब वो लोगों के दरवाजे पर जाते हैं तो लोग उनको धुतकार देते हैं, भगा देते हैं। हालांकि अल्लाह के नज़दीक उनका मकाम और मर्तबा इतना होता है कि अगर वो अल्लाह के ऊपर कसम खा लें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कसम को ज़रूर पूरा फरमा देते हैं। अगर वो कसम खा लें कि आज बारिश होगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उनका मकाम और मर्तबा इतना होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी उस कसम का लिहाज रखते हुए अपने फैसले को बदल देते हैं और बारिश बरसा देते हैं। लिहाजा किसी भी ईमान वाले के लिए, किसी भी मुसलमान के लिए अपने आप को आला समझना, अपने आप को अफजल समझना, दूसरे को उसके गरीबी की वजह से, उसकी मुफलिसी की वजह से जलील समझना, हकीर समझना, जलील और गरीब समझकर उसका मजाक उड़ाना बिल्कुल भी जायज नहीं है। इसलिए कि किसका मकाम अल्लाह के नजदीक क्या है और क्या नहीं है, ये अमीरी और गरीबी तय नहीं करेगी, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन तय करेंगे। बल्कि ये तकवा के जरिए से कल क़यामत के दिन फैसला किया जाएगा कि कौन बंदा अल्लाह के नजदीक कितना मकाम रखता था और कौन बंदा अल्लाह के नजदीक कितना मकाम और मर्तबा नहीं रखता था। लिहाजा मेरे प्यारे भाइयों, मैं कहना चाहूँगा कि हमें और आपको चाहिए कि दूसरों का मजाक ना उड़ाएं और दूसरों का मजाक उड़ाकर उनको जलील ना करें, उनको रुसवा ना करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।